अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 1.5 घंटे का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस इसने आलमी सियासत पर और पाकिस्तान की सियासत पर, इस खित्ते की सियासत पर क्या असरात डाले हैं। सिर्फ 1.5 घंटे के ऑपरेशन की वजह से पूरी दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। आप हैरान होंगे कि ये एक मामूली सा जो है वो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और भारत की आपस में एक जंग थी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाकिस्तान का एक ऑपरेशन था जो सिर्फ 1.5 घंटा जारी रहा, लेकिन इस 1.5 घंटे के ऑपरेशन की वजह से पूरे खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो गई है। सिर्फ खित्ते की नहीं, एशिया के खित्ते की नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरे आलमी दुनिया की सूरत हाल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7, 8, 9 ऐसे पॉइंट बताऊँगा, ऐसी चीज़ें बताऊँगा, ऐसी तब्दीलियाँ बताऊँगा कि वो इस दुनिया के अंदर आ चुकी हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, और पाकिस्तान को क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए, चीन को क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए इस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के नतीजे में। सबसे पहले एक लफ्ज़ को समझ लें। एक लफ्ज़ है ग्लोबल आर्डर। ग्लोबल आर्डर जो है, इसका मतलब ये है, आप इसको यूँ समझें जैसे हमारे पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जब कोई बयान जारी करता है किसी मामले के बारे में, वज़ारत दाखिला, चूँकि वज़ीर दाखिला है तो वज़ारत दाखिला के उमूर से मुतल्लिक़ जब वो कोई बयान जारी करता है तो उसका बयान जो है वो उसके दाखिला के महकमे के अंदर एक ऑर्डर के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई हादसा हो गया तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वज़ीर दाखिला ये कहता है ना कि इस पर हम तहकीकात करेंगे, अभी उसने अपने अफसरान को ऑर्डर नहीं दिया, बहुत जल्द मैं तहकीक करके आपके सामने इसकी रिपोर्ट पेश करूंगा, तो वो सिर्फ उसने बयान दिया होता है, लेकिन उसके इस बयान की वजह से उसके मातहत जितने अफसर होते हैं, जितने मुतल्लिका इदारे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मुतहरक हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका ऑर्डर जो होता है वो वज़ारत दाखिला के अंदर चलता है। उसके बयान को एक ऑर्डर समझा जाता है वज़ारत दाखिला में, कम अज़ कम वज़ारत दाखिला में। पाकिस्तान में पूरे में ऑर्डर समझा जाता है, लेकिन कम अज़ कम वज़ारत दाखिला में ऑर्डर समझा जाता है। इसी तरह कोई मुल्की सतह का ओहदेदार होता है, वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, आर्मी चीफ़ होता है, तो उसके बयान को उसके लेवल पर एक ऑर्डर समझा जाता है। तो इसी तरह एक होता है ग्लोबल आर्डर। ग्लोबल आर्डर का मतलब ये है कि पूरी दुनिया, पूरा ग्लोब जो है, इसमें जितने भी ममालिक हैं, इन ममालिक में एक चौधरी है जिसको अमेरिका कहा जाता है, और इस चौधरी का अपना ग्रुप है जिसको यूरोप कहा जाता है। तो यूरोप और अमेरिका चूँकि इस ग्लोबल आर्डर में, ग्लोबल इस वर्ल्ड के अंदर इनका, अमेरिका का ग्लोबल आर्डर चलता है, यानी अमेरिकी हुकूमत या अमेरिकी सदर जब कोई बयान जारी करता है तो उसका सिर्फ बयान, आर्डर देना नहीं, उसका सिर्फ बयान जारी करना ही आर्डर समझा जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये होता है मतलब ग्लोबल आर्डर का। अब आ जाते हैं उन 8-9 चीज़ों के बारे में कि जो इस दुनिया में आलमी तब्दीलियाँ आई हैं, आलमी निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ आने वाली हैं। पाकिस्तान और चीन को इससे क्या फ़ायदा हुआ है, इस खित्ते की सूरत हाल के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं। सबसे पहली बात ये कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के नतीजे में कश्मीर का मसला दोबारा टेबल पर आ गया है। आपको मालूम होगा कि पिछले दौर हुकूमत यानी PTI की दौर हुकूमत में कश्मीर का मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था और इसका नामो निशान ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इस बुनियाद मरसूस ऑपरेशन की वजह से मसला कश्मीर दोबारा टेबल पर आ गया है। अब इस पर मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, आगे क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर हो गया है कि वो जो फ़ाइल थी कश्मीर की, जिसको बांध कर अलमारी के अंदर रख के ताला लगा दिया गया था, वो फ़ाइल अलमारी से निकल कर दोबारा टेबल पर आ गई है। दूसरा फ़ायदा इस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का ये हुआ है कि पाकिस्तान आलमी सियासत में अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान की पहले इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती थी आलमी सियासत में, खित्ते में अहमियत थी, लेकिन एक आलमी सियासत के अंदर पाकिस्तान की कोई इतनी अहमियत नहीं होती थी। लेकिन अब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान आलमी सियासत में अहमियत इख्तियार कर गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने अपने प्रोफेशनलिज्म से ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि पाकिस्तान अब जो है वो एक खित्ते का मुल्क नहीं रहा, बल्कि एक आलमी सतह पर आलमी सियासत का शरीक-ए-कार एक मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान ने फ़्रांस की टेक्नोलॉजी को भी तबाह किया, और पहली बार तबाह किया। दुनिया में आज तक किसी ने राफेल को नहीं गिराया, पाकिस्तान ने गिराया। पाकिस्तान ने इसराइल की टेक्नोलॉजी को भी तबाह किया, और पाकिस्तान ने रूस का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया का एक बड़ा और मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, पाकिस्तान ने एक नहीं 2
ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 جو ہے وہ انڈیا میں تباہ کر دیے، اور 1.5 گھنٹے کے اندر اندر 3 دنیا کی بڑی طاقتوں کے ٹیکنالوجی کو پاکستانی فورسز نے اور صرف 2-3 جہازوں نے اور چند میزائلوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اس پورے سینیریو کے اندر جو 2-3 دن تک چلتا رہا، اس میں جو پاکستان کا رویہ تھا، اس رویے نے عالمی دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یعنی پاکستان نے کوئی چیخیں نہیں ماری، چلایا نہیں ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ نہیں، بڑے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، سب جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے نا، چھوٹے کے ساتھ چھوٹا چیخیں مارتا ہے چلاتا ہے، تو بڑا جو ہے وہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے۔ تو پاکستان نے ایک بڑے پن کا ثبوت دیا، اور انڈیا جو اتنا بڑا ملک ہے، جیسے غبارے کے اندر ہوا بھری ہوتی ہے، ان کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں، ان کی سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں، وہ کیا کرتے رہے، کس طرح چلاتے رہے اور کس طرح کا ادھم مچایا ہوا تھا انہوں نے۔ اس ساری صورتحال کو ظاہر دنیا تو دیکھتی ہے، تو دنیا نے پاکستان کے بڑے پن کو دیکھا، پاکستان کے صبر کو دیکھا، پاکستان کے تحمل کو دیکھا، پاکستان کی برداشت کو دیکھا، اور جب صبر کا دامن چھوٹ گیا، تحمل اور برداشت کا دائرہ جو ہے وہ کراس ہو گیا، تو پھر پاکستان نے 1-1.5 گھنٹے میں وہ کچھ کیا کہ جس کی دنیا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پاکستان عالمی دنیا میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تیسری چیز، اس خطے میں بھارت کی جو اہمیت تھی، انڈیا کی جو اہمیت تھی، وہ اہمیت ہل گئی ہے۔ وہ اب اہمیت اس طرح نہیں رہی بھارت کی، اور بھارت پر امریکہ جو انحصار کرتا تھا، وہ انحصار ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ شہروں میں ہوں، آپ دیہاتوں میں ہوں، آپ پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، KPK میں ہوں، بلوچستان، کہیں پر بھی ہوں، آپ کسی محلے کے اندر ہوں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک چودھری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کسی گلی میں دیکھیں تو ایک گلی کا بھی کوئی نہ کوئی ایک چودھری ہوگا، آپ محلے کو دیکھیں تو ایک محلے کا بھی کوئی نہ کوئی چودھری اور تھانے دار بنا ہوا ہوگا، جس کی اس محلے میں، اس گلی میں اہمیت ہوتی ہے، اس کی بات چلتی ہے، وہ بڑا بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ زبردستی بنا ہو، اپنی صلاحیت سے بنا ہو، اپنے علم سے بنا ہو، اپنے طاقت سے، اپنے پیسے کے بل بوتے پر بنا ہو، یا کسی پارٹی کی وجہ سے بنا ہو، کسی جماعت نے اس کو بنا، جیسے بھی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، صوبے میں ہوتا ہے، مختلف کمیونٹیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتا ہے، مختلف معاشروں کے، مختلف قبائل کے اندر، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی چودھری ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ جو دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے، اس نے بھی دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف چودھری بٹھائے ہوئے ہیں، مختلف اپنے تھانے دار بٹھائے ہوئے ہیں، مختلف وڈیرے بٹھائے ہوئے ہیں، جو اس خطے کو کنٹرول کرتے ہیں، یا امریکہ نے اس خطے میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس چودھری کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے آگے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے۔ تو یہ ساؤتھ ایشیا جو خطہ ہے، اس خطے میں بھارت کی یہ خواہش تھی کہ مجھے چودھری بنا دیا جائے، اور بھارت اس کے لیے جتن کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، اور دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس 150 کروڑ کی آبادی ہے، اتنے بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور امریکہ اور مغربی ممالک بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس خطے کا بڑا یہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو واقعتاً بڑا بنانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ لیکن 1.5 گھنٹے کے آپریشن بنیاد مرصوص نے اس ساری عمارت کو ملیم میڈ کر دیا۔ اب اس خطے میں امریکہ یا مغرب کی نظر میں بھارت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم فائدہ یہ ہوا ہے اس آپریشن بنیاد مرصوص کا کہ چائنا جو ہے، چین جو ہے، اس کو گلوبل آرڈر میں اہمیت، اس کے بیان کو اہمیت حاصل ہوگی۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا، گلوبل آرڈر کیا ہوتا ہے، تو اب تک گلوبل آرڈر جو ہے وہ صرف امریکہ کا چلتا تھا۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر کشمیر میں یا کسی دنیا کے خطے میں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کا، تو امریکہ اگر بیان دیتا تھا کہ یہ مسئلہ یوں ہو جائے، یا فلاں ملک کی فوج جو ہے وہ یہ شرارت بند کر دے، تو اس کو اہمیت ہوتی تھی اور وہ ایک آرڈر سمجھا جاتا تھا۔ باقی پاکستان آرڈر کہہ دے، کوئی اور ملک کہہ دے، وہ بس خبر ہی ہوتی تھی، خبر ہوتی تھی اور آتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ لیکن امریکہ کا بیان خبر نہیں ہوتا تھا، محض وہ ایک آرڈر سمجھا جاتا تھا۔ اس 1.5 گھنٹے کے آپریشن بنیاد مرصوص کی وجہ سے اب چین اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ چین کا بیان گلوبل آرڈر سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب چین، جس طرح امریکہ کے بیان کو ایک گلوبل آرڈر سمجھا جاتا تھا یا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اب چین بھی اس مقام پر آ گیا ہے کہ چین کے بیان کو بھی محض ایک خبر نہیں سمجھا جائے گا، ایک بیان نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ چین کے بیان کو بھی ایک گلوبل آرڈر سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ
اس کا چوتھا فائدہ ہو گیا۔ پانچواں فائدہ یہ ہوا، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں اور وہ بڑے پیمانے پر جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، دنیا جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اقوام متحدہ بن گیا اور بہت سارے فیصلے ہوئے دنیا میں۔ تو اس دوسری جنگ عظیم کے بعد مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ اور مغرب اس دنیا کے چودھری بن چکے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 70-80 سال ہو گئے ہیں، وہی اس دنیا کے چودھری بنے ہوئے ہیں۔ ان کی طاقت کا جو بت تھا، جس کو پچھلے 70-80 سال میں کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا، ان کی طاقت کا جو بت تھا، مغرب اور امریکہ کی طاقت کا جو بت تھا، اس کو پچھلے 70-80 سال میں کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد امریکہ اور یورپ کی طاقت کے بت کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ گرا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ کسی بھی وقت دھڑام سے وہ بت نیچے گر سکتا ہے اور پاش ہو سکتا ہے۔ یہ آپریشن بنیاد مرصوص کے نتیجے میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے نتائج آنے کے بعد مغربی دنیا کی طاقت جو ہے، اس کو ملٹری طاقت کو چیلنج کر دیا گیا، وہ چیلنج ہو گئی ہے۔ مغربی دنیا امریکہ کی آئیڈیالوجی اور ان کا نظریہ وہ چیلنج ہو چکا ہے۔ دنیا کے معاملات کو حل کرنے میں امریکہ کا جو رول ہوتا تھا وہ چیلنج ہو چکا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی ملٹری طاقت چیلنج ہو چکی ہے، اور ان کی آئیڈیالوجی چیلنج ہو چکی ہے، اور دنیا کے معاملات کو حل کرنے میں امریکہ جو رول ادا کرتا تھا وہ رول بھی چیلنج ہو چکا ہے۔ اسی لیے یعنی دنیا کا یوں سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، جرگے مار جو ہوتا ہے نا، چودھری ٹھیکیدار کاکا مشر کاکا، وہ جو بنا ہوا تھا امریکہ دنیا کا، تو اس معاملے میں آ کر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اور چین نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب وہ جو امریکہ کا جو رول تھا وہ مشکوک ہو گیا ہے، وہ خطرے میں پڑ گیا ہے کہ شاید اب دنیا اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے چین کی طرف دیکھے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنے اس رول کو بحال کرنے کی کوشش میں اس نے فوری طور پر 2-3 دفعہ یہ بات کہہ دی ہے صدر ٹرمپ نے کہ میں مسئلہ کشمیر کو حل کروں گا، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر کے اپنا اس رول کو بحال کریں کہ چودھری اب بھی ہم ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مسئلہ کشمیر کی فائل الماری سے نکال کر ٹیبل پر آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر امریکہ یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا، تو پھر تو معاملات ختم ہو جائے گا، پھر دنیا جو ہے وہ چین کی طرف چلی جائے گی۔ لہٰذا اپنی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرتے ہیں۔ تو یہ 7-8 چیزیں تھیں جو آپریشن بنیاد مرصوص کے نتیجے میں جو پاکستان اور چین کو فوائد حاصل ہوئے، یا عالمی صورتحال میں، عالمی سیاست میں، یا خطے کی صورتحال اور خطے کی سیاست میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں۔ اس جنگ کے نتائج نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب ٹیکنالوجی اور پروفیشنلزم یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر بے شک آپ کی تعداد کم ہو، آپ کے نمبر کم ہو، آپ کا ملک چھوٹا ہو، یہ ساری چیزیں ان ریلیونٹ ہو جاتی ہیں، غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ اس آپریشن بنیاد مرصوص میں یہی ہوا کہ چائنا کی ٹیکنالوجی اور پاک فوج کا پروفیشنلزم، یہ دونوں اکٹھے ہوئے، اور یہ جب آپس میں ملے تو ایک ایسی طاقت بنی کہ جس نے صرف ہندوستان کو نہیں، صرف انڈیا اور بھارت کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کو، مغربی دنیا کو اور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کی طاقت کا جو بت تھا اس کے اندر دراڑیں ڈال کر رکھ دی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔